سلجوق بادشاہ ملک شاہ کا وزیر نظام الملک پہلے انتہائی مفلس اور غریب تھا۔ باورچی خانے کے داروغہ کے پاس آ کر نوکر ہوا تھا اور وہ اسے حساب کرنے کے لیے دیوان کے ہاں بھیجا کرتا تھا۔ دیوان نے جب اس کی چال ڈھال دیکھی اور اس کی ایمانداری پر جب اس کی نگاہ گئی تو نظام الملک کو اپنے نزدیک اپنی پیشکاری پر رکھ لیا، پھر چند روز میں اسے اپنا نائب بنا لیا۔ اتفاقاً بادشاہ کا دیوان سخت بیمار پڑا اور بادشاہ کو ایک سفر درپیش ہوا۔ بادشاہ نے دیوان سے یعنی اپنے خزانچی سے کہا کہ اپنے نائب کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ نظام الملک کے پاس تو سفر کے لیے کوئی مال اسباب موجود نہ تھا اور نہ دیوان سے اس کی حالت کی وجہ سے کچھ مانگ سکتا تھا، لہٰذا بہت پریشان ہوا۔ اسی پریشانی میں ایک مسجد میں جا کر نماز پڑھنے لگا اور ایک ستون سے لگ کر سر زانوں پر دھر کر سوچ میں بیٹھا تھا کہ ایک اندھا لاٹھی ٹیکتے ہوئے مسجد میں آیا اور پکارا کہ مسجد میں کون ہے؟ نظام الملک چپ بیٹھا رہا۔ اسی طرح اس نابینا نے کئی مرتبہ آواز دی لیکن نظام الملک نے زبان نہ ہلائی۔ پھر اندھے نے عصا پھر کر ساری مسجد ٹٹولی۔ وہ اپنے تئیں بچاتے ہوئے ادھر ادھر کھسک جاتا لیکن ہرگز اندھے پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ نظام الملک مسجد میں موجود ہے۔ جب فقیر خوب احتیاط کر چکا اور سمجھا یہاں کوئی بھی نہیں تو اس نے مسجد کا دروازہ بند کر لیا اور محراب کے نزدیک سے فرش الٹا اور اینٹیں سرکا کر ایک لوٹا زمین میں سے نکالا۔ اس میں 1000 اشرفیاں تھیں۔ انہیں انڈیل کر تھوڑی دیر ان سے کھیلتا رہا، پھر اسی لوٹے میں وہ اشرفیاں ڈال کر اسی جگہ رکھ کر اس پر اینٹ بٹھا دی اور بوریے میں چھپا کر آپ باہر چلا گیا۔ نظام الملک اٹھا اور وہ تمام زر نکال کر بار برداری کے جانور، اونٹ، گھوڑے، خیمہ و دیگر سامان تیار کر کے سلطان کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا اور ہر وقت سلطان کے ساتھ رہنے لگا۔ جب سفر سے واپسی ہوئی تو دیوان فوت ہو چکا تھا۔ سلطان نے نظام الملک کی وفاداری اور اس کی عقل مندی کی وجہ سے نظام الملک کو دیوان مقرر کر دیا۔ کچھ عرصہ نظام الملک کی خوبیاں اور اس کی قابلیت جب سلطان پر اثر انداز ہونے لگی تو اس نے اس کو اپنا وزیر بنا لیا۔ ایک روز نظام الملک شہر کے بازار میں چلا جاتا تھا کہ اسی اندھے فقیر کو راستے میں گدائی کرتے ہوئے شکستہ حال بیٹھے دیکھا۔ اپنے ساتھ لا کر تنہائی میں اس سے پوچھا، ہاں بھائی تیرا مال جو جاتا رہا تھا تو نے پایا نہیں؟ اندھے نے یہ سنتے ہی کود کر وزیر کا دامن پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ پکڑ لیا تمہیں میں نے پکڑ لیا، تم ہی وہ ہو جس نے میرا مال مجھ سے چھینا۔ وہ بولا، اس لیے کہ میں نے یہ اپنا یہ بھید کسی سے نہ کہا تھا، کسی کو معلوم نہ تھا کہ میرا مال کہاں ہے۔ تو نے جو ذکر کیا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ کام تیرا ہی ہے۔ تب وزیر نے وہ زر اسے دلوایا اور اپنی طرف سے ایک پورا گاؤں اس کی ملکیت میں دے کر اس فقیر کو امیر بنا دیا۔ اس پوری کہانی کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا جب چاہتا ہے کسی کو دولت بخشے تو اس کو بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی کوشش کے بے انتہا اسباب میسر کر دیتا ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ اوپر والا دیتا ہے تو دیتا ہے چھپڑ پھاڑ کے۔